میں بلا تاخیر اپنے آج کے مہمان خصوصی مہمان ہمارے دور سے تشریف لائے ہیں، تو آپ سب کی بھرپور تالیوں میں محترم و مکرمی جناب ملک عبدالصبور صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے قیمتی خطاب سے میں نوازیں۔ ملک عبدالصبور صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے دوست بھائی جناب مجیب صاحب کو آج کے اس پروگرام اور اپنے اس نئے سفر پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اپنے معزز تمام مہمانان گرامی جن کا بار بار اب نام لیا جا چکا ہے، بصرط احترام ان سب کا اور آپ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وقت کافی بیت چکا ہے۔ مجیب بھائی نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک مفصل اپنا تیاری کر کے آئیں اور یہاں سب لوگوں کے سامنے بات کرنی ہے، لیکن اب وہ موقع نہیں رہا، تو میں بجائے کہ شعر و شاعری کا سہارا لوں اور اقبالیات پہ بات کروں، تو میں مختصر سی چند باتیں یہاں کرنا چاہوں گا کہ جیسے ذکر ہوا البدر کے حوالے سے استاد محترم نے بڑی تفصیلی بات کی، لیکن اس لحاظ سے بھی قابل صد احترام ہے اور مبارکباد کے مستحق ہیں مجیب صاحب اور ان کی پوری ٹیم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرنے جا رہے ہیں جس کا آغاز انہوں نے اصحاب صفہ سے کیا تھا، اور جب ان کو حکم ہوا تھا اقرا، تو تب سے لے کر اب تک جو سلسلہ چلا آ رہا ہے یہ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے جس پر یہ عمل پیرا ہو رہی ہیں۔ میرا تعلق بزم فروغ فکر اقبال ایک تنظیم لٹریسی سوسائٹی میں نے بنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک میں راولپنڈی کینٹ کے 74 سے زائد سکولوں کا دورہ کر چکا ہوں، اور میرا مقصد یہی ہے کہ فکر اقبال کو نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے جو تھوڑا سا کام رک گیا تھا اس کو دوبارہ یاد دہانی کراؤں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں جہاں تک میں گیا، اسی مجیب صاحب کی راضی ایجوکیشن اکیڈمی میں 2 ماہ قبل میں آیا تھا اور یہاں پر بھی بات کی تھی، آج آپ سب کے سامنے بھی بات کر رہا ہوں کہ اقبال کا جو تصور تعلیم تھا اس کے اوپر اگر ہم نہیں چلیں گے تو 70 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ میرے بھائی بشارت صاحب نے یہاں 2 تعلیمی نظام کا ذکر کیا، دینی اور اس دنیاوی تعلیم کا، لیکن میں کیا کہوں کہ دنیاوی تعلیم میں جو اب جتنے انداز اور جتنے طریقہ کار بن چکے ہیں، جتنی اسٹیج بن چکی لکھنے کے بعد کہ غریب کے لیے تعلیم، سچی بات مانے تو ہم لوگوں کو کسب سکھا رہے ہیں، ہم لوگوں کو ڈاکٹر بننے کا کسب سکھا رہے ہیں، انجینئر بننے کا کسب سکھا رہے ہیں، دیگر شعبہ جات زندگی میں سب کو ہم ہنر سکھا رہے ہیں، علم نہیں دے رہے ہیں۔ علم کیا ہے؟ علم کو جاننے کی کوشش میں آج ہم سب لوگ پریشان حال بیٹھے ہیں۔ ہم سب لوگ پریشان حال بیٹھے ہیں جب اپنی اولاد کو ایک ڈاکٹر انجینئر کے روپ میں تو دیکھتے ہیں، لیکن جب وہ کسی کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں تو والدین کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، ان کے اندر ادب نام کی چیز ہی نہیں ہے، ان کے اندر احترام نام کی چیز ختم ہو چکی ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم آکسفورڈ نے پڑھنا شروع کیا، ہم نے گابا ڈابا ہر اس تعلیمی نظام کو اپنا لیا، لیکن کیا نکلا؟ میری مجیب بھائی سے اکثر اس بات پہ بحث ہوتی رہی کہ یار ایسا کیا کیا جائے، وہ کیا طریقہ کار اپنایا جائے، جب ساری بحث مباحثہ اور ساری بات کے بعد آخر حل نکلتا تھا تو فقط ایک ہی جانب حل نکلا۔ اور یہ میں مجیب بھائی کو آج اس سفر کا جب آغاز کر رہے ہیں، اور میری بہن جس نے آج یہاں کھڑے ہو کے اپنے باپ کو ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را اقبال کے کہتے ہوئے کہ اس نے کہا تھا کہ تہذیب، تاریخ اور جدید علوم کو ملا کر جب تک ہم نہیں پڑھیں گے، جب تک ہم اپنی نسل کو اس سے روشناس نہیں کرائیں گے تو تب تک ہم کسی طرح کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ تو دیکھ لیں 7 دہائیاں گزر چکی، ہمارے بعد بنگلہ دیش آزاد ہوتا ہے اور آج کہاں پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا دشمن ملک بھارت
جس میں لوگ پڑھتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. گوگل میں جا کے دیکھ لیں, دنیا جہان کے جدید ترین علوم میں جا کے دیکھیں, وہ سب کچھ وہ انڈیا میں ہو رہا ہے. اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہمارے جو ان سے ہیں, وہ جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ بیٹھے ہوئے اور نوکریوں کی تلاش میں سرگرم عمل ہے اور نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم ڈگریوں کے حصول کی اس جو راستہ چل پڑا تھا اس میں گامزن ہو گئے. ہم نے کوشش کی کہ 1000 میں سے 999 نمبر ہمارا بچہ لے, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ ہمارا بچہ وہ نمبر کس طرح لے رہا ہے. وہ رٹا توتو کی بات کی گئی تو کیا ہے, ہمارا سارا سلیبس رٹا توتو ہے, وہ معذرت کے ساتھ چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو. ہم نماز میں 5 وقت پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. کیا مطلب پتہ ہے ہمارے بچوں کو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم روزانہ کی بنیاد پر 1000 باتیں سنتے ہیں, بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکر آتے ہیں, چند وقت کے لیے ہماری غیرت جاگتی ہے. اس کے بعد جب محفل ختم ہوتی ہے تو گفتن نشستن اور برخاستن پھر جہاں کے تھے اور وہیں کے رہ جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے ہم نے ایسے تعلیمی نظام کا؟ کیا فائدہ اتنے تعلیمی ادارے بننے کا جب ہم نے ایک بدتمیز قوم پیدا کرنی ہے, جب ہم نے اخلاقیات سے گرے ہوئے لوگ ہی پیدا کرنے ہیں؟ تو آج جہاں میں یہ بات کر رہا ہوں تو وہاں میں حل بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک جو تحفہ دیا تھا وہ کتاب تھی. ہم نے اسے اونچی اونچی جگہ پر رکھ کر اس پہ غلاف چڑھا کر رکھ دیا. ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں. میرے یہاں دیگر بھی مختلف تعلیمی اداروں کے ڈائریکٹر حضرات بیٹھے ہیں جن تک اب تک میں پہنچ نہیں سکا. انشاءاللہ ان قریب میں آپ لوگوں کے پاس بھی آؤں گا بشارت صاحب کے توسط سے. خدا را ایسا اہتمام کریں کہ پرائمری سطح کا بچوں کو عربی سکھائی جائے. کون روکتا ہے آپ کو اس کام کرنے سے؟ کوئی بھی نہیں روکتا. اپنے اندر طاقت پیدا کریں اور پھر پرائمری کے بعد سے لے کر میٹرک تک جب بچہ آپ کے سکول کی دہلیز سے نکل کر جائے تو وہ قرآن پاک ایز اے کتاب پڑھ کر نکلا ہو. ترجمے کے ساتھ اس کو قرآن پاک پڑھائیں. جب وہ پھر کالج کی دہلیز پہ پہنچے گا تو پھر اس کو پتا ہوگا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے. قرآن جب وہ کتاب کے طور پر پڑھ کے جائے گا تو پھر اس کے سامنے رکھا ہوا یہ مائک جب دیکھے گا تو وہ سوچے گا کہ یہ مائک کس نے بنایا, یہ کس کام کے لیے آتا ہے اور میں اس میں کیا جدید انداز اپنا کر مزید بہتر کر سکتا ہوں. ہم تو اغیار کی بتائی ہوئی ہر چیز کو یہاں لا کر فخر محسوس کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو کتاب کی صورت میں, سلیبس کی صورت میں قرآن پاک موجود ہے. اس کی طرف آئیں. میری باتیں شاید تھوڑی سی تلخ ہو گئی ہیں, لیکن خدا را اگر ہم نے اپنی آنے والی نسل کو سنوارنا ہے, اگر ہم نے اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد سمجھنا ہے کہ اگر فقط عبادت کرانا مقصود ہوتی تو رب کے پاس فرشتے بہت تھے جو دن رات اس کی عبادت میں مصروف من رہے ہیں. لیکن اس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہی اسی لیے ہے. اسی لیے بنایا ہے کہ وہ سوچے سمجھے تحقیق کرے. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کا دماغ اسی صورت میں کھل سکتا ہے کہ جب وہ قرآن پاک کو ایز اے کتاب پڑھے گا. جدید علوم ضرور سکھائے جائیں, سب کچھ سکھایا جائے, لیکن وہاں ساتھ ساتھ فکر اقبال کو بھی پڑھایا جائے. میں آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا کہ میرے ایک دوست ہیں ترکی میں سر سید کالج سے پڑھا ہوں, تو سر سیدین بھی ہیں, وہ وہاں پر پروفیسر ہیں. تو مجھے بتا رہے تھے کہ ترکی سے 360 پروفیسر حضرات کا ایک وقت پاکستان میں مارچ میں آ رہا ہے. میں نے کہا جی کیوں آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ سے ہم رابطہ کرائیں گے. وہ صرف اقبالیات کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے اور اقبال کے مزار پر حاضری دینے کے لیے آ رہا ہے. تاریخ کیا کہے گی کہ جب ہمارے اسلاف کو پڑھنے کے لیے, ہمارے اسلاف کی باتیں سننے کے لیے, ہمارے اسلاف کے مزاروں پر حاضری دینے کے لیے اغیار سے لوگ یہاں آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے, ان کو پڑھنے کے لیے, اور ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے اپنے سکولوں سے لب آتی دعا بن کے تمنا ختم کرا دی تھی. ہم نے اقبال کو اپنے سلیبس میں سے نکال کے باہر پھینک دیا تھا کہ فضول چیز ہے, کیا کرنا ہے اس کو پڑھ کر. حالانکہ جیسے آگے میں پھر بات کروں گا کہ شعروں کا سہارا نہیں لینا چاہوں گا, لیکن اقبال تو شاہین کہتا تھا کہ میری قوم کو نوجوان کے اندر شاہین کی وہ 5 صفات ہونی چاہیے. شاہین کی صفات ہمارے کسی نوجوان کو پکڑ لیں, کتنا شاہین کی صفت کہ نگاہ بلند ہونی چاہیے, پرواز اونچی ہونی چاہیے, خلوت پسند ہونا چاہیے, اشیاء نہ بنانے کا اس کو شوق نہیں ہونا چاہیے,
ایک ساری چیزیں کہاں ہیں؟ جرات اور دلیری اور سچ حق بات کرنے کس نے سیکھی ہے؟ ہر کوئی اپنے مفاد کی خاطر اپنا الو سیدھا کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے. ماں باپ کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، اپنے اکابرین کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی تو کوئی مخلص نہیں ہے. کب ہوں گے ہم مخلص؟ آج مجیب صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. میری دعا بھی ہے، استدعا بھی ہے، درخواست بھی ہے. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے امید ہے کہ کافی سارے لوگ اپنے بچے یہاں بھیجیں گے کہ خدا را اس ادارے میں قرآن کو ایز اے کتاب پڑھائیں. پھر میں دیکھتا ہوں کہ 10 سال کے بعد یہاں سے جو بچہ پڑھ کے نکلے گا وہ کیسے اس ملک کی خدمت نہیں کرے گا، کیسے وہ عظیم لیڈر نہیں بنے گا، کیسے وہ عظیم ڈاکٹر نہیں بنے گا، کیسے وہ عظیم سائنسدان نہیں بنے گا. آج ہم دعا بھی کریں ان کے لیے. ان کو لیے ایک راستہ بھی میں نے دکھایا ہے. ہو سکتا ہے میرے الفاظ میں کوئی کمی رہ گئی ہو، میری گفتگو میں وہ تاثیر نہ ہو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں والدین کا بھی ایک بڑا کردار ہے. ہمارے اسی علاقے میں بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، منشیات کا استعمال بھی عام ہے. خدا را والدین سے میں گزارش کروں گا اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان کو اپنا دوست بنائیں. صرف ان کے لیے پیسے کمانے والی مشین نہ بنے، بلکہ وہ دیکھیں کہ وہ سکول جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں، وہ مدرسے میں پڑھنے جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کن لوگوں کے ساتھ ان کے روابط ہیں. اگر آپ صرف یہ بات کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 50% تو جرائم ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. اپنی حیثیت پہچانے خدا را. اور یہ ساری چیزیں صرف اسی لیے کہ ہماری اسلام سے دوری ہے. اپنے آپ کو بھی اسلام کے راستے جو بتائے ہوئے راستے ہیں اس پر چلنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کریں. اور میری بڑی شدید خواہش تھی کبھی زندگی میں میرا سردار صاحب کے ساتھ سامنا ہو. تو ملک افتخار بھائی سے تو میری اکثر ملاقات ہوتی رہتی ہے، ابرار صاحب سے. میں نے 2018 میں حج کیا تھا جناب کے آخری دور میں. تو آج میں چاہوں گا کہ وہ شاید آخری حج تھا کہ جو اتنے کم پیسوں میں ہوا، اور اتنا شاندار حج تھا کہ آپ یقین کریں کہ میں 2006 میں پرائیویٹ حج کرنے گیا تھا. اپنی والدہ مجھے لے کے گئی تھی، میں اس قابل نہیں تھا کہ میں والدہ کو لے کے جاؤں، اور اس دفعہ میں اپنی مسز کے ساتھ گیا. بھرپور تالیاں ان کے لیے بجائے کہ کتنی اتنی زبردست ایڈمنسٹریشن تھی کہ آج بھی میں یاد کرتا ہوں اور دعا دیتا ہوں. آپ یقین کریں جب بھی میرے ذہن میں وہاں کا نقش ابھرتا ہے، وہاں کے انتظامات آتے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ یا اللہ ان کو دنیا جہان کی تمام تر نعمتیں عطا فرما، ان کی دنیا اور آخرت سوار دے کہ واقعی اس شخص نے جتنی محنت کی وہ تاریخ اگر اٹھا لیں ان کی وفاقی مذہبی امور کی تو اتنا کام کسی نے نہیں کیا ہوگا. میں سر آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنی محنت کر کے ایسا سلیبس بنایا. اور اب کیا ہوگا اس کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ جو جانے والے لوگ ہیں وہ بتائیں گے کہ اس کے بعد جہاں چھوڑا تھا وہاں سے آ کے کہاں تک گیا. بہتری کی امید ہے. آپ کا بہت وقت میں نے لیا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.